نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو ٹاپک عنوان ہے ہمارا وہ جمعۃ المبارک کی فرضیت، اس کی عظمت کے حوالے سے ہے، اور اس جمعے کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جمعہ کا دن عظیم دن اللہ پاک نے بنایا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کے ساتھ اسلام کو عظمت عطا کی، اس دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت قرار دی، عظمت عطا کی، کیونکہ یہ دن، یہ جمعہ جو ہے یہ فرض ہے، تو فرض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذاروا البیع۔ الجمعہ آیت نمبر 9 ہے۔ ترجمہ ہے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز یعنی اذان دی جائے تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اذان سنو تو مسجد کی طرف دوڑو، اپنی تیاری مکمل کر چکو۔ اور جمعہ کا دن خاص اس لیے ہوتا ہے کہ آپ غسل کریں، نہائیں دھوئیں، صفائی ستھرائی کریں، جو شرعی احکامات ہیں صفائی ستھرائی کے وہ کریں تاکہ پاکیزگی حاصل کریں۔ اور الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، نصف حصہ ہے۔ تو آگے مزید ہم چلتے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت ہر قسم کے کام کو حرام قرار دیا ہے جو نماز جمعہ میں رکاوٹ کا باعث بنے، اس تمام کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے وہ ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعے کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ کا مزید ارشاد ہے، جو شخص بغیر کسی عذر کے، کسی تکلیف کے، کسی شرعی عذر کے تین جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ کس چیز کی مہر؟ کہ ایک روایت ہے کہ اس نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت ویلیو نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت ویلیو نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس شخص کے لیے بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل کتاب کو، یعنی امت محمدی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اہل کتاب کو جمعے کا دن ملا تھا، مگر وہ اس کے متعلق اختلافات کا شکار ہو کر اس سے محروم رہ گئے، کیونکہ وسوسے، ہیلے، بہانے بنانا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ یہ اہل کتاب جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی۔ کس طرح سے؟ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اذا نودی للصلاۃ، تو ہمیں ہدایت فرمائی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرمائی، اور اس دن کو ہمارے لیے یوم عید قرار دیا گیا ہے کہ 6 دن کے بعد 7واں دن یہ آتا ہے، اور یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف حاصل ہے
کہ یہ اہل کتاب لوگوں پر سبقت لے جانے کے اہل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست روایت اور حدیث پاک ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو بڑا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا، شیشہ چہرہ دیکھنے کے لیے ایک سفید آئینہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ یوم جمعہ ہے، یہ جمعہ ہے، یہ آئینہ جو ہے، یہ شیشہ جو ہے، یہ یوم جمعہ ہے، یہ یوم جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ پر فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ یہ آپ پر اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے یوم عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں کیا یمن و برکت ہے، اس جمعے میں کیا یمن و برکت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ساعت ہے، وہ اس ساعت میں اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے، اگر وہ چیز مقدر میں نہ ہو تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، آئندہ آنے والے کسی بھی دن میں، کسی بھی اوقات میں اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت ہے، ہمارے لیے اس میں بہتری ہے کہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور کچھ کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اس کے آنے والے کل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ اس بندے کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا، تو اگر وہ قبولیت والی وہ ساعت ہے، وہ گھڑی ہے، تو اس میں اس کی بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بہت ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت اس کو ٹال دے اور وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ جمعہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے، سب دنوں کا سردار ہے، اور کیونکہ یہ فرض قرار دیا گیا ہے، ہم آخرت میں جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آخرت میں اسے یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ یوم المزید یعنی کہ مزید آگے، یوم المزید کے نام سے اس کو پکاریں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے دن کا دوسرا نام جو عرش پر پکارا جائے گا یا پکارا جاتا ہے، وہ یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا یا پکاریں گے، جبرائیل امین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تیرے رب نے جنت میں ایک سفید مشک کی خوشبودار ایک بہت بڑی وادی پہاڑوں کے درمیان والے حصے میں جو میدانی علاقہ ہوتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنی بڑی وادی ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے جنت میں ایک سفید مشک کی خوشبودار وادی بنائی ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ علیین ہے 7ویں آسمان کے اوپر کا جو حصہ ہے، جسے زبر جد بھی کہا جاتا ہے، زبر یعنی اوپر، زبر جد بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ علیین ہے۔ اعلیٰ علیین بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے مسکن کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جمعے کے دن علیین سے کرسی پر نزول فرماتا ہے، یہ وہ عرش ہے، یہ وہ کرسی ہے جس پر اللہ پاک عز و جل اپنا جلال فرماتا ہے۔ خصوصی جمعے کے دن یہ اس دن کی فرضیت اور افضلیت واضح کرتی ہے ہم پر۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر جلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ سب کیا؟ فرشتے، ملائکات، خلق کائنات آسمانی، اور اس میں ہم ارواح کو بھی لے سکتے ہیں جو جنتی ارواح ہیں، یہ
ممکن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جب کرسی پر جلال فرماتا ہے اور اپنا دیدار فرماتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو بہشتی ارواح ہیں، جنتی روحیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کو بھی دیدار فرماتا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جمعے کی یہ فرضیت بیان فرمائی ہے۔ تو اس کے ساتھ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بڑا اچھا ٹاپک ہے، اس کو میں جلدی سے جلدی کلوز کرتا ہوں۔ دوسری جگہ ختم المرسلین سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ارشاد ہے، سب سے عمدہ دن جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ طلوع تو سورج تمام دنوں میں ہوتا ہے، لیکن جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سب سے عمدہ دنوں میں سے ایک عمدہ دن یہی ہے، سب دنوں میں عمدہ دن یہ ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کا زمین پر آنا ہوا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، زمین پر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی دن ان کا وصال ہوا، جمعے کے دن ہی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن کی یہ افضلیت فرضیت ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، جزا سزا کا حساب شروع ہوگا۔ تو وہ اللہ کے ہاں یوم مزید ہے۔ اس جمعۃ المبارکہ دوسرا نام یوم المزید ہے جو عرش پر پکارا جائے گا۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے نالج میں اضافے کی ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ میں بھی جو پوائنٹس ہوتے ہیں اسلامک جو نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ویسے تو ہر چیز نوٹ کرنے والی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بھلا نہیں سکتے یا چھوڑ نہیں سکتے، تو یہ وہ چیز ہے۔ یوم المزید آسمانی فرشتوں کے ہاں اس دن کا یہی نام ہے، تو آسمانی فرشتے جمعے کو یوم المزید کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔ تو یہ حدیث پاک دوسری ہوگی، ایک روایت ہوگی، ایک حدیث پاک ہوگی، دونوں ہی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے جمعے کو سالم کر لیا، یعنی مکمل جمعے کے دن کی گھڑی کو اپنا لیا، اس میں نمازیں پڑھیں، جمعہ پڑھا، تلاوت قرآن مجید کی، فرقان حمید کی تلاوت کی اور اچھے اعمال کیے، تو گویا تم نے تمام دنوں کو سالم کر لیا۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج عین نصف النہار میں آسمان کے دل میں ہوتا ہے، جب سورج عین نصف النہار میں آسمان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی کہ سورج صبح جب طلوع ہوتا ہے اس کا اوقات کار مختلف ہیں، یعنی گرمیوں میں وہ جلدی نکلتا ہے، سردیوں میں تھوڑا تاخیر سے نکلتا ہے، لیکن ایک ٹائم مقرر ہے۔ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد آہستہ 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 بلند ہوتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، نصف النہار آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے اور پورے جوبن کے ساتھ چمکتا ہے، تو اس وقت وہ آسمان کے نصف النہار یعنی دل میں ہوتا ہے، اور یہ وقت زوال کا وقت ہے۔ یہ پہلے مجھے اس بات کا آئیڈیا تھا، لیکن میں نے یہ حدیث شریف جب آج پڑھی تو میرا ایمان مزید نکھرا بھی، تازہ بھی ہوا اور میرے نالج میں اضافہ بھی ہوا۔ دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو 3 قسم کے جو ہوتے ہیں زوال ہوتے ہیں جس میں تلاوت قرآن مجید نماز پڑھنے سے ممانعت ہے، وہ ایک یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے 20 منٹ تک، جب طلوع آفتاب شروع ہوتا ہے تو 20 منٹ تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اس پہ ممانعت ہے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی نوافل۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹائم ہے نصف النہار کا، وہ زوال کا ٹائم ہے، یہ بھی تقریباً 1 گھنٹے سے کم تقریباً ہوتا ہے ٹائم۔ تو اس وقت سورج عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے اور یہ وقت زوال ہے۔ اس سے پہلے دوزخ کو دہکایا جاتا ہے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ساتھ میں نماز مت پڑھو، نہ پڑھو، اس ساتھ میں ہرگز
نماز مت پڑھو، تلاوت قرآن مجید مت کرو، ماں سوائے روزے جمعۃ المبارک، یہ وہ دن ہے کہ جس دن زوال کا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا، دوزخ کو نہیں دہکایا جاتا، اس دن جہنم کو نہیں دہکایا جاتا۔ جمعہ سارے کا سارا دن نماز کے لیے ہے، آپ جب مرضی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن زوال کا ٹائم نہیں ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یہ والے زوال کے ٹائم جو ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ڈیلی روٹین ہے کہ سورج نے طلوع بھی ہونا ہے، غروب بھی ہونا ہے۔ تو یہ والے جو اوقات ہیں جس میں مشرکین جو کہ سورج پرست تھے، وہ طلوع آفتاب پر اکٹھا ہو جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص کیا ہوا تھا انہوں نے، تو وہاں پر وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیوتا ہے، ہمارا خدا ہے جو آ رہا ہے، اور طلوع آفتاب کے وقت پھر اکٹھا ہو جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارا دیوتا اب واپس لوٹ رہا ہے۔ تو یہ تھے عقیدہ فاسد ان کے، باطل فاسد عقیدے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم پر اتنی انعام و کرامات اللہ پاک نے دی ہیں۔ تو امت پر اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ تو یہ ہے جمعے کے دن کی فرضیت۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں سے افضل مکہ معظمہ کو بنایا، تمام مہینوں سے رمضان کو افضلیت عطا کی، تمام دنوں میں جمعے کو افضل دن بنایا، اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے حشرات الارض جمعے کے دن ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہتے ہیں، اس نیک دن سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب لکھ کر اسے قبر کے فتنہ سے بری فرما دیتا ہے۔ قبر کے فتنہ سے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہاں پر سوال و جواب ہوتے ہیں، جزا سزا ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بری فرما کر 100 شہیدوں کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ امت محمدی پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں۔ اور جمعے کے دن کی فرضیت کیا ہے؟ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔